اب دعا کیسے مانگی جائے، کچھ اس پہ بھی بات ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے دعا کے آداب کو تفصیل کے ساتھ کھولا۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس میں بعض رکن ہیں ان کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، بعض شرائط ہیں، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، بعض کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ دوسرا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، دکھاوا نہ ہو۔ تیسرا، دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت میں اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ چوتھا، صاف پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 زانو بیٹھنا، دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اول اور آخر درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو ایسے نہیں بلکہ کھلا رکھنا، دعا مانگتے وقت باادب رہنا، عاجزی کرنا، اپنی مسکنت کا اظہار کرنا۔ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، قافیہ بندی سے پرہیز کرنا، گانے کی طرز اختیار نہ کرنا، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، چلا کے دعا نہیں مانگنی۔ مجمع ہو تو بھلے اونچی آواز میں مانگے مگر بہت چلا کے جو بات کی جاتی ہے وہ اذان نہیں دینی۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ جو صحیح احادیث میں دعائیں مروی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان دعاؤں کو مانگنا، اس لیے کہ وہ مقبول دعائیں ہیں۔ جامع دعائیں مانگنا، اپنی ذات سے ابتدا کرنا، پھر اپنے والدین مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنا، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، کوشش و محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہ دل سے دعا کرنا، ایک دعا کو بار بار مانگنا، دعا میں اصرار کرنا، دعا میں کسی گناہ کی دعا نہ مانگنا کہ دعا مانگے کہ فلاں بندہ مجھے گناہ کرنے دے، ایسی دعا نہیں مانگنی۔ کسی محال چیز کو نہ مانگنا، مثلا کسی کو زیادہ ہی شوق ہے اللہ مجھے لڑکی بنا دے، اب یہ محال ہے نا، اللہ نے تو اسے مرد بنا دیا، تو امر محال مت مانگے دعا میں۔ رحمت خداوندی کو تنگ نہ کرے کہ بس اللہ مجھے بخش دے، نہیں، مجھے کیوں، سب کو اللہ بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اپنی تمام حاجتیں مانگنا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگنا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ پھیرنا۔ جو دعا سننے والے ہیں ان کا اخلاص کے ساتھ آمین کہتے رہنا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں تمام فیصلے، تمام جو ہے وہ احادیث آ چکی۔ جلد بازی نہ کرے، اللہ آج ہی دعا قبول کر لے۔ ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی۔ اب دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ان اوقات میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا شب قدر جیسے آج کی رات، یہ قبولیت دعا کی رات۔ عرفہ کا دن، حج کا دن، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا قبول، شب جمعہ میں دعا قبول، جمعہ کے دن میں دعا قبول، آدھی رات کے وقت دعا قبول، پہلی تہائی رات میں دعا قبول، آخری تہائی رات میں دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول، ساعت جمعہ میں
جب امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان مانگی ہوئی دعا قبول. پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثلا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جیسے ہی اذان شروع ہو نا اللہ اکبر، اگر دل میں سے کوئی دعا نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول. مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول. میدان جہاد میں صف باندھے ہوئے ہوں تو دعا قبول. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول. سجدے کی حالت میں دعا قبول. تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول. زمزم پیتے ہوئے دعا قبول. میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول. مرغ کی اذان سنے، آواز سنے، دعا قبول. بہت سارے مسلمانوں کا مجمع ہو، دعا قبول. ذکر کی مجلسوں میں دعا قبول. جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول. میت کی آنکھ بند کرتے وقت کی دعا قبول. نماز کی اقامت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول. بارش ہوتے وقت دعا قبول. کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے عمرہ حج پہ جانے والوں کی تو ان کی دعا قبول. قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر 2 مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آیا ہے، قریب، رسول اللہ، اللہ ہے، تو اس کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا قبول. کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کی دعا قبول. چنانچہ طواف کرتے ہوئے ملتزم سے لپٹ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے 15 مقامات گنوائے ہیں جن میں دعا قبول. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دعا قبول. چنانچہ دکھی دل والا بندہ جہاں کہیں ہوگا اس کی موجودگی میں دعا قبول. مظلوم کی دعا قبول. اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول. امام عادل کی دعا قبول. نیک بندے کی دعا قبول. جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کی دعا قبول. مسافر کی دعا قبول. اب مسافر تو یہاں بہت سارے ہیں. روزہ دار جس وقت افطار کرے اس وقت کی دعا قبول. مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول. ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اس وقت حافظ جو دعا مانگے یا مجلس میں جو دعا مانگی جائے اس وقت کی دعا قبول. مریض کی دعا قبول. مجاہد کی دعا قبول. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. اب نیکوں کی فہرست میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے جو اللہ کے ہاں نیک ہوتے ہیں، البتہ مسافروں کی فہرست میں تو ہم شامل ہیں، اس لیے کہ گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر سے دور آ کر ایک جگہ موجود. شرعی حکم بھی لاگو مسافر کا، لوگ بھی مسافر سمجھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی نسبت ہے، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو یقیناً دعا قبول ہوگی. در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. ایک حسبی اللہ لدینی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کے اندر فتنے سے بچا لیتے ہیں. دین کے اندر فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے. تو اللہ دونوں طرح کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں. دوسرا حسبی اللہ لما اہمنی، جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اس بارے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تیسرا حسبی اللہ لما بغا علیہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے.
جو مجھ پر چڑھ دوڑے، حاسد ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، میرا اللہ اس کے لیے کافی۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، جو حسد کرے میرا اللہ کافی۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے اس کے لیے جو میرے بارے میں برا منصوبہ بنائے، بری سوچ رکھے۔ حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، اور 10واں فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جو آدمی روزانہ یہ 10 کلمات پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جایا کرے گا۔ اب اگر یقین بنا ہوا اور بندہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوگی اس بندے کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔